بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت 203 سے 218 تک۔ اور گنتی کے چند دنوں میں قیام منا کے دوران اللہ کو یاد کرو، پھر جو شخص 2 دن میں جلدی چلا جائے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو دیر تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ ان کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہوتا ہے۔ اور جب وہ پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ وہاں فساد پھیلائے اور کھیتی کو اور نسل کو تباہ کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اسے غرور گناہ پر جما دیتا ہے، بس اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک بیچ دیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم روشن احکام آ جانے کے بعد پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ اللہ عذاب کے ساتھ بادلوں کے سائے میں آ جائے اور فرشتے بھی نازل ہو جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے؟ حالانکہ تمام کاموں کا پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دی تھیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل دے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی گئی ہے، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سب لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، پھر اختلاف ہو گیا، تو اللہ نے پیغمبر بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے، اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی، تاکہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا فیصلہ کر دے۔ اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، جبکہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے، صرف آپس کی ضد کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے اپنے فضل سے ایمان والوں کو اس حق کی طرف ہدایت دی جس میں لوگ اختلاف کر رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تم پر وہ حالات ابھی آئے ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں سختیاں اور مصیبتیں پہنچیں، اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے پکار کر کہا، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ کہہ دو، جو بھی مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، محتاجوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہو، اور جو بھی بھلائی تم کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تم پر اللہ کی راہ میں قتال فرض کر دیا گیا ہے، اگرچہ وہ تمہیں ناگوار ہو۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو جبکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو جبکہ وہی تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا، اس کا انکار کرنا، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، یہ سب اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ لوگ تم سے لگاتار لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر انہیں قدرت مل جائے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے اور کفر کی حالت میں مر جائے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جاتے ہیں، اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں
جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اس سورہ کی باقی آیات بہت جلد آپ کے لیے اپلوڈ کی جائیں گی انشاءاللہ۔ مزید صورتوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، اپنوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔